أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عشرت جبین ہے، میں DQ کی اسٹوڈنٹ ہوں، لیول 2 کی۔ آج میں جز 5 کا تفسیر بولنے جا رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ تعالی نحمدہ ونستعین بہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کے حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل اہل پر اور ان کی صحابہ پر۔ جو کچھ بھی میں غلطی ہوگی وہ میری طرف سے ہوگی اور شیطان کی طرف سے ہوگی۔ نیکسٹ آیت، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہ، البتہ ضرور جمع کریں گے تم سب کو قیامت کے دن، نہیں کوئی شک اس میں، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بڑھ کر۔ پس کیا ہے تم کو منافقوں کے بارے میں دو گروہوں کے، اور اللہ نے الٹا پھیر دیا ان کو باوجہ اس کے انہوں نے کمائی کی، اور کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو جس کو بھٹکا دیا اللہ نے، جسے بھٹکا دیا، اور جس کو بھٹکا دے اللہ تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کفر کرو جیسے کہ انہوں نے کفر کیا تو ہم سب ہو جاؤ برابر، تو نہ تم بناؤ ان میں سے دوست یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، پھر اگر وہ منہ موڑ لے پکڑ لو ان کو اور قتل کرو جہاں کہیں تم پاؤ ان کو، اور نہ تم بناؤ ان میں سے کوئی دوست یا مددگار۔ یعنی منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کرتے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے دوست مت بناؤ، ورنہ تم بھی ان کے جیسے بن جاؤ گے۔ بیسیکلی اب ہجرت نہیں کرے، بیسیکلی گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف، بیسیکلی ہجرت کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانا ہجرت ہے۔ تو ان کو دوست مت بناؤ، یہاں پہ ڈزنٹ مین کہ پکڑو ان کو یا قتل کر دو۔ منافقین کو کرتے تھے کہ مسلمان اور کافر جنگ میں آمنے سامنے ہو جاتے تو کافروں کو کھڑے ہو، جہاں پر بھی ہوتے تھے ان کو کافروں کے آمنے سامنے، ٹروپس میں تم سامنے آئے تو کھڑے ہو جاؤ، جنگ کرو ان کے ساتھ جنگ کرنا ہے، اور ان میں سے دوست اور مددگار ہے تو ان کو پناہ ایسے گروہوں میں سے ہے جن کی اور تمہارے بیچ پیچھے ٹریٹی ہو، اسلامک اسٹیٹ ہو جیسے مدینہ میں ہوتے تھے، بھلے ہی تمہارے اور ان کے درمیان ٹریٹی ہو تم نے جنگ نہیں کرو گے، پر وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا ایک ایسی قوم کو تمہارے درمیان اور ان کے درمیان پہنچے، یعنی معاہدہ، یا وہ اپنے آئے تمہارے پاس تنگی میں ہو سینے ان کے، یا وہ جنگ کرتے اپنی قوم سے، اور اگر چاہتا اللہ البتہ مسلط کر دیتا تم پر، بس البتہ وہ لڑتے تم سے، پھر اگر وہ ایک طرف ہو جائے تو تم سے پھر نہ وہ جنگ کریں گے تم سے اور نہ وہ ڈالیں گے تمہاری طرف صلح، تو نہیں بنائے اللہ نے تمہارے لیے ان پر ان کے خلاف کوئی راستہ۔
अनखरीद तुम पाओगे कुछ दूसरों को वो चाहते थे और वो अमन में रहे तुमसे, वो अमन में रहे अपने कौम में। जब कभी वो फेरे गए तरफ फितने के, लौटा दिए गए उसमें से, फिर अगर वो ना छोड़ते तुमको और ना तुम्हारी तरफ सुलह करते और ना तुम रोकते अपने हाथों को, तो पकड़ लो उनको और कत्ल करो। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। और तुम पाओ उनके लिए यही लोग बनाए तुम्हारे लिए उनके खिलाफ दलील हुज्जत। और नहीं है कोई किसी मोमिन के लिए कि कत्ल करे कोई मोमिन से मगर गलती से, और जो कोई कत्ल करेगा किसी मोमिन को गलती से, बस आज़ाद करना है एक गर्दन मोमिन के, और खून बहा सुपुर्द किया गया है तुम्हारी तरफ उसके वारिसों के, मगर वो सदका देकर। फिर अगर एक कौम से है जो दुश्मन है तुम्हारे और वो मोमिन है, तो आज़ाद करना है गर्दन में से मोमिन की। और अगर एक कौम में से है तुम्हारे दरमियान, उनके दरमियान पुख्ता मुआहदा, तो खून बहा कर अदा करो और सुपुर्द कर दो उनके घर वालों को। और आज़ाद करना है गर्दन में मोमिन से जो कोई ना पाए, बस रोज़े रखना है जो एक महीने के मुसलसल दरब तौबा से अल्लाह की तरफ। और अल्लाह ताला इल्म वाला है, हिकमत वाला है। और जो कोई कत्ल करेगा किसी मोमिन का जानबूझकर, तो बदला है उसका जहन्नुम और हमेशा रहने वाला है उसमें। यानी कि जो जानबूझकर किसी मोमिन का अगर वो कत्ल करेगा तो उसके लिए बदला है। गज़बनाक हुआ अल्लाह उस पर और लानत की उसने और तैयार की रही उसको अजाब बड़ा, इसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार करके रखे हैं अल्लाह ताला। नेक्स्ट आयत, ऐ लोगों जो ईमान लाए, जब सफ़र करो तुम अल्लाह के रास्ते में तो तमीज़ कर लिया करो, और ना तुम खाओ और ना तुम कहो वास्ते उसके जो डाले तरफ तुम्हारे सलाम नहीं हो तुम मोमिन। वो तुम चाहते थे सामान दुनिया की जिंदगी का, अल्लाह के पास है गनीमतें बहुत सी, इसी तरह थे तुम इससे पहले, बस इस एहसान किया अल्लाह ने तुम पर, तो वजाहत तलब करो। बेशक अल्लाह ताला है साथ उसके जो अमल करते खबर रखने वाला। नहीं बराबर हो सकते हैं बैठने वाले मोमिनों में से सिवाय माजूरी के रखने वाले और मुजाहिद। अल्लाह के रास्ते में अपने मालों के साथ और अपने जानों के साथ फजीलत बख्शी अल्लाह ने मुजाहिदों को अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ, बैठने वालों पर दर्जों में, और हर एक को वादा किया अल्लाह ने अच्छा और फजीलत दी अल्लाह ने मुजाहिदों को बैठने वालों पर अजर अजीम से। ये दर्जात है उसकी तरफ से, बख्शीश और रहमत है, और ये अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। नेक्स्ट आयत, बेशक वो लोग जो फौत करते हैं उनको फरिश्ते जुल्म करने वालों में अपने जानों पर, वो कहते हैं तो हम कमजोर ज़मीन में, वो कहते हैं क्या नहीं थे ज़मीन अल्लाह की वासे यानी फराख कि तुम हिजरत कर जाते, उसमें ठिकाना है उनका जहन्नुम और कितना बुरा है ठिकाना। इब्ने अब्बास कहते हैं कि मक्का में कुछ मुसलमान कुफार की मदद करते थे, फिर मुस्लिम तीर उनको लग जाता था और मर जाते थे। जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत ना की, जहाँ उसे रोजा रखने की, नमाज छोड़ने की, जुमे की नमाज छूट जाए, ऐसी जगहों को छोड़कर दूसरे इलाकों में यानी दूसरे कंट्रीज में चले जाना ताकि वहाँ इबादत अच्छी तरह कर सके, तो लाजिम है दीन अमल का माहौल बदलना हिजरत है। दीन के अमल के लिए माहौल बदलना हिजरत है। फर्ज छोड़कर जिंदा रहे तो मौत फरिश्ते तो आएगा, क्या हमारी मजबूरी थी उसे छोड़ना? क्या अल्लाह जमीन को वसी नहीं रखा? किसी तरह लोगों के लिए अल्लाह ने नाफरमानी जिंदगी गुजारे उसको जहन्नुम है। मौत तब फरिश्ते जब रूह निकालेंगे, मौत के फरिश्ते जब नूर निकालते हैं तो वो बातें करते मरते हैं, और जो नेक लोग होते हैं उनके खुशखबरियां सुनाई जाती हैं। ये इस आयत का खुलासा है। नेक्स्ट आयत, सिवाय उनके जो मौजूद है यानी मर्दों में से और औरतों में से और बच्चों में से नहीं इस्तिताअत रखते किसी हिस्से की, और नहीं वो जाएंगे कोई रास्ता। फौलाई का तो यही लोग है, उम्मीद है कि अल्लाह ताला के माफ कर देगा उनको, और यही अल्लाह ताला माफ करने वाला है, बख्शने वाला है। और जो कोई हिजरत करेगा मैं अल्लाह के रास्ते में पाएगा जमीन में चाहे जहाँ पाए पनाह बहुत सी और वसत, और जो कोई निकलेगा अपने घरों में से हिजरत करते हुए तो उसकी तरफ अल्लाह के और उसके रसूल के, फिर पा लेगा उसको बहुत
تو پالے اس کو موت، تو تحقیق ثابت ہو گئی اجر اس کا اللہ پر، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ اور جب سفر کرو گے تم زمین میں تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم کمی کر لو نمازوں میں سے، اگر خوف ہو تم کو، ڈر ہو تم کو، فتنے میں ڈالے جائے گے تم، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر میں تمہارے لیے کافر دشمن کھلم کھلا ہو آپ ان میں سے، تو آپ قائم کرو ان کے لیے نماز، تو چاہیے کہ کھڑے ہو ایک گروہ ان میں سے تیری ساتھ، اور چاہیے کہ وہ لے آئے اپنے اسلحے کو، پھر جب وہ سجدہ کرے تو پس چاہیے کہ تمہارے پیچھے سے اور کہ آ جائے ایک گروہ دوسرا نہیں انہوں نے نماز پڑھی، پس چاہیے کہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ، اور چاہیے کہ لیے رہے بچاؤ اپنے آپ اسلحوں پر، چاہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کاش تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے اور اپنے سامان سے، پھر وہ جھک حملہ کرے تم پر، حملہ کرنا ایک ہی بار، اور نہیں کوئی گناہ تم پر اگر تمہارے ساتھ کوئی اذیت بارش میں سے، یا ہو تم بیمار، یا کہ تم رکھ دو اپنے اسلحوں کو اور لیے رہو اپنے بچوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ اس نے تیار کی ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن۔ یہاں پہ صلاۃ الخوف کی بات کر رہے ہیں، جنگ کی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ صلاۃ الخوف جنگ کے ٹائم میں کسی اٹیک کے ٹائم پہ یا نماز ویپنز کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور یہاں پہ صلاۃ الخوف کی اہمیت تو سوچیے آپ لوگ کی ہم سب کے لیے غور و فکر کرنا ہے کہ یہاں پہ جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے نماز، تو ہم تو چھوٹے چھوٹے ریزنز کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو کتنا برا ہے، یہ غور کرنے والی آیت ہے۔ پھر جب پورا چکے ہو نماز کو تو پس یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر، اور جب مطمئن ہو جاؤ تو قائم کرو نماز، بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض وقت کی پابندی کے ساتھ۔ اور نہ تم کمزوری دکھاؤ، پیچھے تلاش کرو، یا ایک گروہ میں اگر ہو تم تکلیف اٹھاتے تو بے شک وہ تکلیف اٹھاتا ہے جیسے کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے، نہیں وہ امید رکھتا، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف کتابوں کو حق کے ساتھ تاکہ تم فضل کرو لوگوں کے درمیان، ساتھ اس کے دکھایا آپ کو اللہ نے، اور نہ آپ ہو خیانت کرنے والوں کے لیے، جھگڑا کرنے والوں کے لیے، اور خیانت کرتے ہیں اللہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے ان کے لیے جھگڑا مت کرو جو خیانت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ان لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو بھلائی کا، اور بخشش مانگو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ نیکسٹ آیت، اور نہ تم جھگڑا کرو ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں پر، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا خیانت کرنے والا، ان کے لیے آپ سائڈ مت لو، یہ کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور وہ چھپاتے ہیں لوگوں سے اور نہیں وہ چھپا سکتے اللہ سے، اور وہ ان کے ساتھ ہے جب وہ رات کو مشورے کرتے ہیں جو نہیں وہ پسند کرتے بات میں سے، اور ہے اللہ ساتھ اس کے جو عمل کرتے ہیں۔ ہاں تم وہ لوگ ہیں جو جھگڑا کیا تم نے ان کے بارے میں دنیا کی زندگی میں، تو کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن کہ کون ہوگا ان پر کارساز، اور جو کوئی عمل کرے گا برا تو ظلم کرے گا اپنی جانوں پر، بخشش مانگے گا تو اللہ پالے گا، اللہ کو غفور رحیم، اگر ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہم غفور رحیم پانے والے ہیں، اور ہم توبہ کے دروازے تو ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ اور جو کوئی کمائے گا گناہ تو بے شک کماتا ہے اس کو اپنی جان پر، اور اللہ ہے اللہ علم والا اور حکمت والا، اور جو کوئی کمائے گا کوئی خطا یا گناہ پھر وہ پھینک دے گا اس کو بے گناہوں پر، تو تحقیق اس نے اٹھایا بہتان اور گناہ کھلم کھلا، اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا آپ پر تو اس کی رحمت، اور البتہ ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے بھٹکا دے آپ کو، اور نہیں بھٹکاتے مگر اپنے نفسوں کو، نہیں نقصان دے سکتے آپ کچھ بھی، اور اتاری اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اور تعلیم دی آپ کو، اور جو نہ تھے آپ جانتے، اور ہے فضل اللہ کا آپ پر بہت بڑا۔ نہیں کوئی بھلائی اکثر ان کی سرگوشیوں میں بہت سی، مگر جو حکم دیا صدقہ نیکی کا یا اصلاح کر لے لوگوں کے درمیان، اور جو کوئی کرے گا یہ کام تلاش کرنے کو راضی کرنا اللہ کے ان قریب دے گا اس کو اجر عظیم۔ یہاں پر اللہ سبحانہ فیصلہ کرنے کی بات آئی تو شخص
جھوٹے ایویڈنسز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط فیصلے کروائے تو ان کے لیے وہی کے ذریعے سے کریکٹ کیا جا رہا ہے، اور آگے غلط فیصلہ بھی کروا لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نقصان نہیں اٹھانے والے ہیں۔ کسی اور راستے کی پیروی کریں گے تو نہیں ہم بخشیں گے ان کو۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ان کے لیے جہنم ہے، یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں۔ اور کوئی مخالفت کرے گا رسول کی اس کے بعد تو وضاحت دیں گا، ہدایت نہیں دیں گے، یہی ہے یہاں پہ بھی آیت میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دے گا جو علاوہ اس کے جس کو چاہے گا، اور جو شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ تو تحقیق بھٹک گیا بہت دور کی گمراہی میں۔ بالکل شرک کی معافی نہیں ہے، نہیں وہ پکارتے سوائے اس کے مگر دیویوں کو، اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان کے سرکش ہے۔ لعنت کی اس پر اللہ نے، اور البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر، اور البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا ان کو، اور البتہ میں ضرور امید دلاؤں گا ان کو، اور البتہ میں ضرور حکم دے گا ان کو، پھر البتہ وہ ضرور کاٹیں گے جانوروں کے کان، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو، پھر البتہ وہ ضرور بدلہ دے گا اللہ کی تحقیق۔ اور جو کوئی بنایا شیطان کو دوست سوائے اللہ کے تو تحقیق اس نے نقصان اٹھایا کھلا۔ جو بھی شیطان کو یا دوست بنائے گا، یہاں پہ شرک کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، ان کے کان کاٹے جاتے تھے، اور تکلیف میں بدلاؤ بھی گناہ ہے، جیسے کہ آئی برو شیپ کرنا، پلاسٹک سرجری، سیکس چینج کرنا، مردوں کی عورت کی مشابہت کرنا، عورتوں کو مرد کی مشابہت کرنا، یہ سب حرام ہے۔ شیطان کا وعدہ ہے کہ ان کو میں تمنا دلاؤں گا، ان کو اکساؤں گا، یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے اس آیت میں۔ یہی ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جہنم ہے، اور نہ وہ پائے گا اس میں جاہ پناہ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا اچھی تو عنقریب ہم داخل کریں گے باغات میں بہتی ہوئی نہریں، ان کے نیچے نہریں بہیں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ہمیشہ ہمیشہ کا وعدہ ہے، اللہ کا سچا ہے، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ کے ساتھ۔ یہاں پہ آیت نہیں ہے تمہاری آرزو پر اور نہ آرزوؤں پر اہل کتاب کی، جو کوئی کرے گا برا بدلہ دیا جائے گا اس کو ساتھ، اور نہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار۔ اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں میں سے، خواہ کہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، حالانکہ مومن ہو، تو یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہ ظلم کیا جائے گا تل برابر بھی۔ اور یہ مرد ہو یا عورت، ان کے اجر پورے دیے جائیں گے، ان کے لیے ظلم نہیں ہوگا۔ اور کون زیادہ اچھا ہے دین میں اس سے جو سپرد کر دے اپنے چہرے اللہ کے لیے، حالانکہ نیکوکار ہے، اور وہ پیروی کرتے ہیں ابراہیم السلام کے طریقوں کے یکسی ہو کر، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم السلام کو دوست۔ اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ اور وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے معاملوں میں، کہہ دیجیے اللہ فتویٰ دینا ہے تم کو کہ ان کے بارے میں جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں سے، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، وہ جو کہ نہیں تم دیتے ان کو مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے، اور تم رغبت رکھتے ہو تو تم نکاح کر لو ان کے ساتھ، اور کمزور سمجھنے والے بچوں میں سے، اور یہ کہ تم قائم رکھو یتیموں کو انصاف پر، اور جو تم کرو گے نیکی میں سے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے اس کو جاننے والا۔ اور اگر کوئی عورت ڈرتی ہے اپنے شوہر سے بدسلوکی سے، بے رخی سے، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر کہ وہ اصلاح کر لے، آپس میں صلح کرنے کا، اور صلح بھی بہتر ہے۔ اور موجود رکھا گیا نفسوں میں سے بخل کو، اور تم احسان کرو اور تم تقویٰ اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ہرگز نہیں تم استطاعت رکھتے ہو دو بیویوں کے عدل کرنے کی، بیویوں کے دونوں کے بیچ میں عدل نہیں کر سکتے، دونوں کا نیچر الگ ہوتا ہے، تو تم کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے تو دوسرے کو مت چھوڑو۔ اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائے، غنی کر دے گا ہر ایک کو اپنی وسعت سے، اور اللہ ہے وسعت والا اور حکمت والا۔ اور اللہ کے لیے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، البتہ تحقیق وصیت کی ہم نے ان لوگوں کے لیے دی کتاب تم سے پہلے، اور تم بھی تقویٰ کرو اللہ کے، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ کے لیے آسمانوں میں سے جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف والا۔ اور اللہ کے لیے آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے کافی ہے اللہ کارساز۔ اگر وہ چاہتا کہ وہ لے جائے تم کو اے لوگوں اور لے آئے دوسروں کو، تو ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر۔ دنیا اور آخرت میں دونوں کی فکر کرنا چاہیے، دنیا اور آخرت کے لیے پلیزنگ کرنا چاہیے۔ ہم وائپ آؤٹ کرنا دوسری قوم کو بھی لا سکتے تھے اگر اللہ چاہے تو، ہمیں اگر ہم
اگر ہماری اطاعت ان کے لیے کوئی وہ معنی نہیں رکھتی، ہمیں پورا طریقے سے وائپ آؤٹ کر کے نئی قوم کو بھی لا سکتے ہیں، اس پہ بھی اللہ قدرت رکھتے ہیں۔ جو کوئی ہے چاہتا ثواب کی دنیا میں تو اللہ کے پاس ثواب دنیا اور آخرت کا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، تو دونوں دنیا اور آخرت کا دونوں کی فکر کرنا چاہیے۔ دنیا اور آخرت کے لیے پلیزنگ کے کام کرنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ قائم رہنے والوں، انصاف پر گواہی دینے والوں اللہ کے لیے، اور اگر چاہے تو اپنے نفسوں کے خلاف یا والدین کے اور رشتہ داروں کے اگر وہ ہوں گے مالدار یا محتاج تو اللہ زیادہ خیر خواہ ہے، اور ان دونوں کے پاس نہ تم پیروی کرو خواہشات کی تو تم عدل کرو سب کے، اور اگر بات کرو تو موڑ دو یا اعتراض برتو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے ساتھ اس کے جو عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر، اس کے رسول پر اور کتابوں پر جو نازل کیا اپنے رسولوں پر، اور وہ کتاب جو اس نے اتاری ہے اس سے پہلے، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا یوم آخرت کا، تو تحقیق وہ بھٹک گیا، بھٹکنا دور کا۔ بے شک وہ نیکسٹ آیت، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہو انہوں نے کفر کیا، پس ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا کفر میں، نہیں ہے اللہ تاکہ بخش دے ان کو اور ہدایت دے راستے پہ۔ اور پھر ایمان لا کے پھر کفر کرنا، پھر ایمان لا کے پھر کفر کرنا بہت بڑی گمراہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نیکسٹ آیت، خوشخبری دے دو منافقوں کو کہ بے شک ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کے علاوہ، تو وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت، یقیناً عزت اللہ کے لیے ساری کی ساری بادشاہت، عزت جو بھی عظمت ہے اللہ کے لیے ہے۔ تو تحقیق حالانکہ اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں سے کہ جب سنو تم آیتوں کو اللہ کی تو کفر کیا جاتے ہیں ان کا اور مذاق اڑاتے ہیں ان کا، پس نہ تم بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائے کسی بات میں سے اس کے علاوہ، بے شک تم ان کے مانند ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں کہ تمہارا پھر اگر ہوتے ہیں تمہارے لیے فتح اللہ کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ، اور اگر وہ کافروں کے لیے کوئی حصہ وہ کہتے کہ کیا نہیں غالب آنے لگے تھے ہم تم پر اور ہم بچا رہے تھے تم کو مومنوں سے، پس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں کے خلاف کوئی راستہ۔ بے شک منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور وہ دھوکہ دینے والا ہے ان کو، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں سستی سے مارے دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، اور نہیں یاد کرتے ہیں اللہ کو مگر بہت تھوڑا۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کافروں کی علامت۔ اور نیکسٹ دعویٰ ڈول ہے درمیان اس کے ایک طرف کے ان لوگوں کی اور نہ طرف ہے ان لوگوں کی، اور جس کو بھٹکا دے اللہ تو ہرگز نہیں پاؤ گے کوئی راستہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تم بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کے سوائے، اور کیا تم چاہتے ہو کہ تم بناؤ اللہ کے لیے اپنے خلاف دلیل کھلی؟ بے شک منافق لوگ منافقوں کے لیے تو نچلے درجے کے دوزخ کی آگ تیار کریے، سوائے ان کے لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کو اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے، یہی لوگ ساتھ ہوں گے مومن کے، اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم دے گا۔ جو مومن ہے اور یہ سارے چیزوں پہ عمل کرے گا اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ کیا کرے گا اللہ تمہارے عذاب کے ساتھ اگر تم شکر کیا اور ایمان لائے، اور ہے اللہ علم والا اور قدردان۔ الحمدللہ، یہاں پہ پارہ کمپلیٹ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا